بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ پرانے زمانے کی کہانیاں اپنے اندر اخلاقی سبق رکھتی تھیں اور جو نئی نسل کو، آنے والے بچوں کو سیدھا راہ دکھانے کے لیے، ان کی اخلاقی تربیت کرنے کے لیے علماء کرام یا وہ عقل مند لوگ کہانیوں کو ترتیب دیا کرتے تھے۔ اسی طرح کی ایک کہانی آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگے ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا، رعایا بھی اس سے بہت خوش تھی، اور وہ ایک مثالی بادشاہ تھا۔ اولاد کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اسے نرینہ اولاد سے نہیں نوازا تھا، بلکہ اس کی صرف ایک بیٹی تھی جو اس سے بہت محبوب تھی، اس کی آنکھوں کا تارا تھی، وہ اس سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ قانون قدرت پر عمل ہر لحاظ سے ہونا ہوتا ہے۔ آخر کار وہ وقت آ گیا جب وہ بچی بڑی ہو گئی اور اس کی شادی کے دن آ گئے، لیکن وہ بادشاہ اپنی بیٹی سے اتنی محبت کرتا تھا کہ وہ اس کی شادی کو ڈیلے کرتا جا رہا تھا، ٹالتا جا رہا تھا۔ کئی رشتے آئے لیکن انکار کر دیا۔ اسی بادشاہ کا ایک وزیر تھا جس کا ایک بیٹا تھا جو کہ بادشاہ کی بیٹی کا ہم عمر تھا، وہ اکٹھے پڑھتے اکٹھے کھیلتے رہے تھے۔ وزیر نے بھی بادشاہ سلامت سے بیٹی کا رشتہ مانگا، لیکن بادشاہ نے انکار کر دیا۔ جیسا کہ رواج ہوتا ہے کہ بادشاہوں کے مہمان بنتے ہیں، قریبی سلطنت کا بادشاہ اس بادشاہ کا مہمان ہوا، اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا جس کا نام احمد تھا۔ وہ کچھ دن رہا، جب اس مہمان بادشاہ نے دوسرے بادشاہ کی بیٹی کو دیکھا تو اسے بہت پسند آئی، تو انہوں نے اس بادشاہ سے بھی رشتہ مانگا، لیکن اس بادشاہ نے انکار کر دیا۔ دونوں بادشاہ اور بادشاہ کی بیوی کے درمیان ایک دن بحث چلی، تو اس بچی کی ماں یعنی بادشاہ کی بیوی کہنے لگی کہ ہم نے شادی تو بیٹی کی کرنی ہے، اور سب والدین کو بیٹیوں سے پیار ہوتا ہے، لیکن وہ قدرت کے قانون کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں، انہیں شادی کر کے بیٹی کو دور جانا ہی پڑتا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا میں نہیں چاہتا کہ میں بیٹی کو دور بھیجوں۔ تو اس پر بادشاہ کی بیگم نے کہا، ملکہ نے کہا کہ میں بھی تو کسی کی بیٹی ہوں، انہوں نے مجھے اتنی دور آپ کے پاس بھیجا ہے۔ تو بادشاہ نے اس کا جواب دیا کہ تمہارے والدین تم سے اتنی محبت نہیں کرتے ہوں گے جتنی میں اپنی بیٹی سے کرتا ہوں۔ جب ملکہ نے، رانی نے یہ بات سنی تو ناراض ہونے لگی۔ بادشاہ کو محسوس ہو گیا کہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے، تو اس نے بات کو ٹالا اور اس کی وضاحت پیش کر دی، یعنی اس نے بات کو کور کرنے کی کوشش کی۔ بہرکیف وقت گزرتا رہا۔ ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ شہزادی کی خادماؤں نے شور مچا دیا کہ شہزادی اچانک سے بے ہوش ہو گئی ہے اور وہ بولتی نہیں، سنتی نہیں، کچھ کھاتی پیتی نہیں۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا۔ وہ بادشاہ تھا، اس نے اپنے حکمہ ڈاکٹرز کو بلایا اور ان سے اس علاج کرنے کے لیے کہا، لیکن کوئی بھی علاج کارگر نہ ہوا۔ جب کوئی علاج کارگر نہ ہوا تو بادشاہ بہت پریشان ہوا۔ جب یہاں تک بات پہنچی تو وہی شہزادہ جس کا باپ اور ماں رشتہ مانگنے کے لیے آئے تھے، قریبی سلطنت کے بادشاہ جو تھے، وہ شہزادہ آیا اور اس نے کہا کہ میں شہزادی کا علاج کر سکتا ہوں۔ بادشاہ تو بہت پریشان تھا، اسے کیا اس سے غرض
بھی کون علاج کر رہا ہے، اسے تو چاہیے تھا کہ اس کی بیٹی ٹھیک جاتی، لہذا اس نے اسے کہہ دیا کہ تم علاج کرو۔ اب وہ شہزادہ ایک پھول لے کر آیا اور اس پھول کو اس نے شہزادی کے پاؤں پر مسلا، یعنی اس پر چلایا، اس پر گھمایا، پیروں کے ساتھ لگا کر گھمایا، تو وہ شہزادی ہوش میں آ گئی۔ ہر طرف خوشی کے شادیاں بجنے لگے کہ شہزادے نے شہزادی کا علاج کر دیا ہے۔ وہ جو وزیر کا لڑکا تھا وہ بھی وہی رہتا تھا۔ اب ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ شہزادی کو کوئی مرض نہیں تھی، اور جب وہ احمر شہزادہ اپنے ماں باپ کے ساتھ آ کر مہمان ہوا تھا تو ان دونوں کی، شہزادی اور شہزادے کی، آپس میں پہچان ہوئی اور وہ چاہتے تھے کہ ہماری شادی ہو جائے، لیکن جب بادشاہ نے انکار کر دیا تو جو وزیر کا بیٹا تھا جسے وہ شہزادی بھائی بولتی تھی، شہزادی نے اس سے کہا کہ تم ایسا کرو، کوئی ترکیب لاؤ کہ میری شادی اس شہزادہ احمر سے ہو جائے۔ تو اس نے مشورہ دیا اسے، شہزادی کو، کہ تم ایسے کرو کہ تم یکدم بے ہوش ہو جاؤ، کیونکہ مرض تو ہوگا کوئی نہیں تمہیں، ڈاکٹر حکیم کیا علاج کریں گے تمہارا، تم بے ہوش ہو جانا، کوئی کھانا پینا نہیں، لہٰذا مجبوراً ہم اس طرح سے وہ شہزادے کو بلائیں گے، وہ آئے گا، وہ تمہارا علاج کرے گا اور تمہارا باپ یعنی بادشاہ تمہاری شادی شہزادہ احمر سے کر دے گا۔ تو ایسا ہی ہوا۔ شہزادی کی صحت یاب ہونے کے بعد پھر احمر کے باپ نے رشتہ مانگا، جسے اس بادشاہ نے قبول کر لیا اور ان کی شادی ہو گئی۔ یہ کہانی تھی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں سے کیا چیز نکلتی ہے، کون سا اخلاقی سبق نکلتا ہے؟ وہ سبق اس میں سے یہ ہے کہ قانون قدرت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، اور جو معاشرتی اصول ہوتے ہیں ان کے تابع رہنا پڑتا ہے۔ اگر ان سے بغاوت کی جائے گی تو معاملات الجھ جاتے ہیں۔ معزز ناظرین سامعین، یہ کہانی مجھے اچھی لگی تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔